اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ سبھی دوستوں کو محمد معز ہاشمی کا محبت بھرا سلام۔ میں محمد معز ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک ویڈیوز چینل۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد ایک سفر کی طرف روانہ ہوئے اور رستے میں ٹھہر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے سوال کیا، بتاؤ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ تو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے 1 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ اور قریب کی بستی سے 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ تو شاگرد نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ شاگرد روٹیاں لے کر واپس آ رہا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ 2 درہم تو میرے تھے اور 1 درہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو کیوں نہ 1 روٹی میں کھا لوں اور حساب برابر ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے 1 روٹی کھا لی، اور جب 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں یہ دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے شاگرد بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ تو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول 2 روٹیاں ملی۔ یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی خود کھائی اور 1 اپنے شاگرد کو کھلا دی۔ اس طرح آپ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ رستے میں ایک دریا آیا، اور جب شاگرد نے دریا کو دیکھا تو وہ بڑا گھبرا گیا۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو بہت بڑا دریا ہے، یہاں پر نہ تو کشتی ہے اور نہ کوئی ایسی چیز جس سے یہ دریا عبور کیا جا سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے شاگرد تم گھبراؤ مت، تم میرا دامن پکڑ لو، ہم اللہ کے حکم سے یہ دریا عبور کر لیں گے۔ تو اس طرح شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قدم دریا میں رکھا اور کچھ ہی دیر میں دریا کو عبور کر لیا، اور دریا عبور اس طرح کیا کہ آپ کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ جب دونوں نے دریا عبور کر لیا تو دریا کے پار پہنچ کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے سوال کیا، اے شاگرد بتا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوا اور میرا دل نور سے منور ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے شاگرد بتا، روٹیاں کتنی تھی؟ تو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، روٹیاں صرف 2 تھیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اور آگے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ آگے سے ہرنوں کا ایک گروہ جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن بھاگتی بھاگتی آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو ذبح کیا اور گوشت دونوں نے بیٹھ کر کھا لیا۔ گوشت کھانے کے بعد جب کھال زمین پر پڑی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھال کو ٹھوکر مار کر فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو کچھ ہی دیر میں وہ ہرن زندہ ہو گئی اور بھاگتی بھاگتی اپنے گروہ کے ساتھ چلی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے دوبارہ سوال کیا، اے شاگرد بتا، تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میرے ایمان میں دگنا اضافہ ہو گیا اور میرا دل نور سے منور ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے سوال کیا، بتا، روٹیاں کتنی تھی؟ تو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، روٹیاں صرف 2 تھیں۔ یہ سن کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد آگے سفر کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ وہاں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان اینٹوں کو جا کر اٹھایا اور اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اے شاگرد، یہ 3 اینٹیں ہیں، ان میں سے ایک اینٹ میری ہے اور ایک تمہاری، اور ایک اینٹ جو بچی ہے وہ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ جب شاگرد نے یہ بات سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ 3 اینٹیں اس شاگرد کو دیں، کیونکہ وہ بہت لالچی تھا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے وہاں اکیلا ہی چھوڑ دیا اور خود اکیلے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی شاگرد وہاں اکیلا بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ ان 3 سونے کی اینٹوں کو کیسے گھر لے کر جاؤں، تو اچانک 3 ڈاکو وہاں پر آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور 3 ڈاکوؤں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایک اینٹ ان تینوں کی ہے۔ اس طرح وہ 3 ڈاکو جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اور 2 ڈاکوؤں نے ایک ڈاکو کو پیسے دیے کہ جاؤ اور بازار سے کھانا لے کر آؤ، اور ایک ڈاکو نے اس بات پر عمل کیا اور وہ 2 ڈاکوؤں کے لیے کھانا لانے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کھانا لے کر آ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دیا جائے تاکہ وہ دونوں یہ زہر والا کھانا کھا کر مر جائیں اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اور دوسری جانب دونوں ڈاکوؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہی تیسرا ڈاکو کھانا لے کر آئے گا تو اسے ہم قتل کر دیں گے اور دونوں 1.5 اینٹ رکھ لیں گے۔ اسی منصوبہ کے تحت جب دوسرا ڈاکو کھانا لے کر آیا تو 2 ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں جو مرا ہوا ڈاکو کھانا لے کر آیا تھا تو ان دونوں نے وہ کھانا کھا دیا، اور اس طرح تینوں ڈاکو مر گئے، اور 3 سونے کی اینٹیں وہیں پڑی ہی رہ گئی۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر سے دوبارہ لوٹے اور دیکھا کہ رستے میں 3 اینٹیں اسی طرح پڑی ہیں اور قریب 4 لاشیں پڑی ہیں، یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لمبی سانس لی اور پھر کہا، دنیا کو چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، جو شخص اس دنیا کے ساتھ بہت لگاؤ، محبت اور رغبت رکھتا ہے تو یہ دنیا اس کا یہی حشر کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آپشن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اگر زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں محمد معز ہاشمی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔